اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الباقر علیہ الصلاۃ والسلام شرک وغرب فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا۔ امام باقر کی میلاد کے حوالے سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور آج کی اس مختصر سی گفتگو میں عنوان ہے کہ امام کے وہ کون سے پروگرامات تھے جو امام نے اپنی دورہ امامت میں انجام دیے۔ سب سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ امام کو باقر کا لقب جو دیا گیا ہے اس کی علت اور وجہ کیا ہے، کیوں ان کو باقر کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو اس لیے کہتے ہیں لقب بہ لأنہ بقر العلم وعرف اصلہ ووسع فرعہ۔ امام نے علم کو خود پہچانا بھی اور اس علم کو وسیع کیا، بقر یعنی وسیع کیا، پھیلا دیا۔ وعرف اصلہ، علم کی اصل کیا ہے اس کو پہچانا۔ ووسع فرعہ، اور علم کو شاخوں شاخوں میں فروع میں تبدیل کیا، وسعت عطا کی اس کو۔ ایک علت جو کتابوں میں ملتی ہے یہی ہے، جیسا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار میں لکھتے ہیں۔ دوسری علت جس کو محسن امین عاملی اپنی کتاب اعیان الشیعہ میں لکھتے ہیں، اور سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں کہ امام کے باقر لقب کی علت یہ ہے کہ لقب بہ لأنہ لکثرت سجودہ، کیونکہ امام سجدے بہت کرتے تھے۔ فقط بقر جبہتہ، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے امام کی پیشانی پھٹ جاتی تھی، تو اس سجدوں کی وجہ سے امام کی پیشانی وسیع ہو گئی تھی، بڑھ گئی تھی، اس لیے امام کو باقر کہتے ہیں۔ ہم سجدوں کے اعتبار سے امام سجاد کے لیے تو سنتے ہیں، لیکن تاریخ کے اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ وہ باقر اسی سجاد کا بیٹا ہے، یہ بھی کثرت سجود والا ہی ہے، یہی بھی سجود اور سجدے کرنے والا ہے، اور اتنے سجدے کرنے والا کہ ان کی پیشانی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے پھٹ جاتی تھی۔ عزیزان محترم، یہی وہ باقر ہے جس نے اپنی امامت کے دور میں ایسا علمی انقلاب برپا کیا کہ پورے عالم اسلام میں باقر جیسی کوئی شخصیت ہی نہیں تھی جو وہ علمی انقلاب برپا کر سکے۔ امام نے ایک حلقہ درسی قائم کیا تھا مسجد النبی میں، نانا کی مسجد میں بیٹھ کے خود درس پڑھاتے تھے، جو حتیٰ اتنے حد تک کہ شیخ یعقوب قلینی رحمۃ اللہ اصول کافی میں لکھتے ہیں کہ امام کے شاگردوں کی تعداد 460 تک تھی، اور ان میں 2 خواتین تھیں۔ 460 مرد تھے، 2 خواتین تھیں۔ تو یہ امام کا حلقہ شاگردی تھا کہ کربلا کے بعد جو پوزیشن ہو گئی تھی، جو ماحول ہو گیا تھا، وہ ایسا ماحول تھا جس کو امام سجاد نے مناجات اور دعاؤں کے ذریعے سے الہی کاموں میں مشغول کیا، اور خدا کی بندگی کی طرف اس معاشرے کو لے کے گئے تھے، اور اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے امام محمد باقر نے اس کو درسی شکل دی، کلاس کی شکل دی، جس کلاس میں زرارہ جیسی شخصیت تھی، جس کلاس میں محمد ابن مسلم طائفی جیسی شخصیت تھی، وہ محمد ابن مسلم جس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے امام باقر سے 30,000 احادیث کو جمع کیا تھا، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے 16,000 احادیث کو جمع کیا تھا۔ فقط ایک صحابی ہے
اس امام کا، ایک شاگرد ہے اس امام کا، لیکن 30,000 احادیث کو جمع کیے۔ اسی طرح دوسرے جیسے جابر بن یزید جوفی ہیں، بہت سارے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کتابوں میں پڑھیں گے، کل رات یہی کتاب پڑھ رہا تھا ایک، تو اس میں 460 امام کے شاگردوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ بہت عمدہ بات ہے کہ امام خود مسجد میں بیٹھ کے درس دیتے تھے۔ ایک یہ کہ امام خود درس دیتے تھے، دوسرا امام کا کام فقط درس دینا ہی نہیں تھا، بلکہ فقیہ اور مجتہد اور آیت اللہ وہ لوگ جو علم کے حوالے سے سرمایہ تھے ان کی تربیت کرتے تھے، فقیہ تیار کرتے تھے، مجتہد تیار کرتے تھے۔ اسی لیے ہے کہ جب ابان ابن تغلب جو امام کے شاگرد ہیں، ان کو جب امام دیکھتے تھے تو امام فرماتے ہیں اجلس فی مسجد المدینہ، اے ابان تو مسجد مدینہ میں بیٹھو، وَأَفْتِ النَّاسَ اور لوگوں کے لیے فتویٰ دو، فتویٰ بیان کرو۔ یعنی میں اس طرح کہوں کہ آج کل جو یہ لوگ علماء اور مجتہدین کے خلاف ہو گئے، میں یہ کہوں اے انسان، اے جاہل، آ جاؤ ذرا اماموں کی سیرت کو بھی دیکھو۔ وہ خود فقیہ تیار کرتے تھے، وہ خود اپنے سامنے مجتہدین تیار کرتے تھے اور کہتے تھے تم ہمارے سامنے بیٹھ کے فتویٰ بیان کرو، اور تم انہی مجتہدین اور انہی فقیوں کے خلاف اپنی زبان درازی کرتے ہو۔ نعوذ باللہ، یہ وہی فقیہ ہیں جن کو امام چاہتے ہیں، یہ وہی فقیہ ہیں جن کو امام اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ ایسے فقیہ جو دنیا کی لالچ نہیں رکھتے، ایسے فقیہ جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، ایسے فقیہ جن کو شہرت سے کوئی غرض نہیں ہے، جن کو دین مہم ہے، جن کو دین پیارا ہے، جن کو مذہب اہل بیت پیارا ہے، ان فقیہ کے خلاف خدا را زبان درازی نہیں کرنا۔ تو یہ ایک کام مولا کا یہ تھا۔ دوسرا کام کہ امام فقط شاگرد پروری نہیں کرتے تھے، بلکہ امام کی مناظرات ہیں، آتے تھے اور جو دشمن یا فکری حوالے سے جو مخالف تھے وہ امام سے مناظرات کرتے تھے، امام ان کے ساتھ مناظرات کرتے تھے، مناظرات میں ان کو مغلوب کر کے اس طرف لے کے آتے تھے کہ اے انسان حقیقت کو پہچانو۔ جب وہ حقیقت کو پہچان لیتے تھے تو امام کی طرف آ جاتے تھے، مذہب حقہ کو قبول کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ امام کا ایک خاص کام کتابوں کی تدوین تھی، کتاب لکھنا تھا۔ خود امام جو شاگرد تیار کرتے تھے ان کو کہتے تھے اس موضوع پر کتاب لکھو، جیسا کہ خود امام فقہ کی تعلیم دیتے تھے، اصول کی تعلیم دیتے تھے، کلام کی تعلیم دیتے تھے، احادیث کی تعلیم دیتے تھے، تفسیر قرآن بیان کرتے تھے۔ تو امام ان تمام کاموں میں اپنے ہی شاگردوں کو کہتے تھے کہ کتاب لکھو۔ جو امام کے شاگردوں نے مختلف موضوعات پر کتاب لکھی ہیں، اور آج بھی بعض کتاب موجود ہیں ہماری اصل جو منابع ان میں ان کے نام بھی آئے ہوئے ہیں کہ وہ کتابیں کون کون سی ہیں۔ تو عزیزان محترم، امام کے اتنے کام، لیکن کیا یہ آسان کام ہے؟ اتنا تو کہنا آسان نہیں ہے جو ہم جیسے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا زمانہ جو بنی امیہ کے اتنے ظالم اور جابر حکمران جو امام کے گھر کے دروازے تک اپنی جاسوسی کرتے تھے، اس دور میں، اس گھٹن والے دور میں اتنے کام کہ امام اپنی شاگرد بھی تیار کر رہے ہیں، امام اپنے مذہب حقہ کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، فقیہ بھی تیار کر رہے ہیں، تفسیر اور کلام کا درس بھی دے رہے ہیں، حدیث کا درس بھی دے رہے ہیں، تفسیر قرآن بھی بیان کر رہے ہیں، مناظرات بھی کر رہے ہیں، تدوین کتب کو بھی انجام دے رہے ہیں۔ سب یہ کام اسی گھٹن کے عالم میں امام نے انجام دیے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے سیرت ہے کہ جتنی بھی گھٹن ہو، ظالم جتنا بھی کام کرے، لیکن ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ظالم جتنا بھی ظلم کرے، لیکن ہمیں صراط مستقیم پر رہ کر صراط مستقیم والا ہی کام کرنا ہے۔ آج دنیا جتنا بھی ہمارے اوپر ظلم اور جبر کرے، چاہے اسرائیل ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے اپنے ہو، چاہے غیر ہو، جو بھی ہمارے اوپر ظلم کرے چاہے کرے، لیکن ہمیں اپنی صراط مستقیم سے قدم نہیں ہٹانے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں صراط مستقیم پر ثابت اور قائم رکھے، ہم اسی دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام پہنچاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔